بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مصرفین کے اوپر آپ کا ہوم ورک ہے، واٹس ایپ پہ آج کھلا رہے گا، آپ لوگوں کو اس کے جوابات ڈالنا ہے، 2 یا 3 ریزنز وتھ سولوشن اگر آپ شیئر کریں تو انشاءاللہ، کیونکہ امت کی مائیں ہیں ہم لوگ، امت کی جو ہے نا عورتیں ہیں بہت زیادہ ذمہ دار. اگر ہم اس ریزنز کو سمجھ لینا تو انشاءاللہ اگر ہماری وجہ سے کسی چیز کو ہم رکا پائیں تو پھر انشاءاللہ ہم اس ریوارڈ کا حصہ بن سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 33 میں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تنگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ وہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں سے کاٹ ڈالے جائیں اور وہ جلا وطن کر دیے جائیں. اور انہیں ذلت و رسوائی تو اس لیے ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑی سزا ہے، مگر یہ لوگ توبہ کر لیں. اور خبر اس کے کہ ان کی توبہ خبر اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانتے، تو یہاں پر دیکھیے قصاص کا کرمنل لا جو ہے نا ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پورے 6 جو ہے نا ان کی سزائیں بتائی گئی ہیں. کیا کیا ہیں وہ 6 سزائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں ماننا چاہتے؟ اللہ تعالیٰ کے کرمنل لاز جو قرآن میں ملے جاتے ہیں، فساد برپا کرتے رہتے ہیں، اسراف کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی مسفرین، یعنی ظلم اور زیادتی، لمیٹیشن کراس کرنے والے بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا بولتا معلوم ہے؟ دیکھیے، جو زمین پر فساد برپا کرتے رہتے ہیں، جو رولز ریگولیشنز نہیں فالو کرتے، وہ فاسد ہیں، اللہ کے رولز کو کراس کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کیا سزا دے رہا ہے؟ ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ مخالف سمت میں، یعنی کہ ایک رائٹ ہینڈ گیا تو لیفٹ پیر جاتا، اور جلا وطن ان کو ہجرت کر دیا جائے، ان کو یہاں سے وہاں دوسری جگہ نکال کے چھوڑ دینا، شہر میں ویسے فسادیوں کا نام نہیں آنا. اس کے بعد میں یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑی سزا بھی ہے، مگر یہ لوگ توبہ کر لے. اگر یہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو سیلف اریسٹ کر لیتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والے ہم. آگے آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جانب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین اور دولت اور اتنی ہی ان کے ساتھ اور وہ چاہیں تو اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان کے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا دے کر رہے گا. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگے مگر نہ نکل سکیں گے، انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ان لوگوں میں ہمیں شمار نہ کیا جائے. کن لوگوں کا ذکر ہوا ہے اس آیت میں؟ دیکھیے آیت 37 میں 35 36 37 میں نے ترجمہ پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کی جانب باریابی تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کیا کرو، شاید کہ تم کامیاب نصیب ہو جائے. کامیابی کا نسخہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ کے قرب کے جو بہترین جو کام ہے وہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کیا کرو. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ شیطان سے، اب ہم کو زیادہ اس زمانے کے، ابھی میں نے بتایا کہ کتنے لوگوں سے، اس زمانے کا ایک مسلمان ہوتا تھا تو اس کو قریش سے ڈرنے کا تھا، اس کے کافروں سے ڈرنا تھا، اس کو مشکلوں سے ڈرنا ہے، اس کو ادھر سے ڈرنا ہے، اس کو مطلب ہر طرف سے ایک ٹریٹ تھا. لیکن اب کیا ہے، ہم لوگ پیسفلی میجر پارٹ آف دا ورلڈ میں بھی آپ دیکھ لیجئے، ایک مسلمان از فری ٹو پریکٹس میجر جو ہے نا ریلیجیس پریکٹسز کے لیے کوئی نہیں ہے، انلیس اینڈ انٹل ایک دو چیزوں پہ وہ ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے. لیکن کوئی بھی آ کر جو ہے نا اس طریقے سے ہم کو نہیں تکلیف دیتے جیسا اس زمانے میں. تو اب ہم کو جد و جہد کرنا ہے شیطان کے ساتھ اور نفس کے ساتھ. یہ دو جنگ اب میجر جنگ ہماری ہے، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. سکسس کا فارمولا آیت نمبر 35. خوب جان لو گے جو اگر اتنا ایزی رہنے کے باوجود بھی ہم نے کفر کیا اور ہم نے انکار کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی زمین ہے اور اللہ تعالیٰ کا آسمان. پھر وہی امیجنیشن میں لا لینا، اللہ از دا اونر
वी आर इन द बॉक्स जिसका ओनर अल्लाह ताला है, ना हम आसमान में कहीं छुप सकते हैं ना जमीन में कहीं भी जाकर छुप सकते हैं, बिकॉज अल्लाह ताला ऊपर भी देख रहा है, अल्लाह ताला जमीन के अंदर भी देखने वाला है। देयर इज नो प्लेस कि हम अल्लाह की नाफरमानी करके एस्केप कर सके। तो अक्लमंद क्या है, अपने आप को सरेंडर करे और इतनी ही इसके साथ है, और जो चाहे इसे फिदिया में देकर। अब दुनिया में तो चलो ठीक है, वक्ती तौर पर उनको कुछ भी अजाब नहीं आ रहा, हालांकि वो जो नेमत है उसको मिलते रहते हैं काफिरों को, वो काफिरों की आजमाइशी होती है कि किसी को अल्लाह देकर आजमाता है तो अल्लाह किसी को लेकर आजमाता है। तो कयामत के दिन बोलते हैं वो लोगों की एक हसरत बताई गई है कि हम क्या करते मालूम है, हमको जितनी भी ओनरशिप मिली थी, हमारे इतना तोला सोना था, हमारे इतने जमीना थे, हमारे इतने बच्चे थे, हमको इतने सारे बेटे दिया था अल्लाह में, मैं सब को तेरी राह में जो है ना ला कर दे देता हूँ, लेकिन मेरे को जो है ना अजाब से दोजख से बचाए। तो अल्लाह ताला बोले कि तुम उतना भी दो और उससे डबल लाखों भी दिए तो उस दर्दनाक सजा से कोई भी नहीं दे सकता। और दोजख का एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ से दोजख का डिस्क्रिप्शन थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर देंगे। दोजख की आग निकलने की कोशिश की जाएगी मगर ना निकल सकेंगे, इन्हें कायम रहने वाला अजाब दिया जाएगा। यानी कि दोजख के ताल्लुक से याद रखिए कि दुनिया में कैसा रहता, आग एकदम पीक जाती, उसके बाद ढलते आती। कहीं भी आग लगन दे या घर में आप चूल्हा चलाते हैं, पकाने के बाद स्लो कर देते हैं, कहीं भी रहने टेम्परेचर पीक पे जाने के बाद लो पे आना शुरू होता। बट कयामत में जो दोजख का आग का डिस्क्रिप्शन मिलता, वो आग कभी भी कम नहीं होने वाली, बल्कि वो ईंधन ऐसा जलाते जाएगा कि वहां का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज होने वाला। अल्लाह ताला हमें इस आग से महफूज रखे। यही इन आयतों पर सोच कर समझ कर अल्लाह के हुदूद पर चलने वाले बनाए, और उसके हुदूद क्रॉस करने से पहले हम इस आग का तस्वुर कर लें जो कभी कम होने वाली नहीं है, और कहीं निकल कर भागने की जगह नहीं होगी। इधर भागेंगे इधर आग, उधर भागेंगे उधर आग, इधर भागेंगे इधर आग, ऊपर देखने चाह रहे तो ऊपर आग, नीचे देखना चाह रहे तो नीचे आग। इस तरीके के माहौल में कोई हमारा बचाने वाला नहीं होगा। अल्लाह हम पर रहम करे और हमें इन आग में जाने वालों से ना बनाए। अब ने जो है ना सेकंड, ये किसका था, खसास का हो गया, और जमीन पर फसाद पैदा करने वालों का बदला बताया गया। अब चोरों का जिक्र हो रहा, क्योंकि इसमें ये सूरह में हम क्रिमिनल लॉस पढ़ने वाले हैं, जैसा कि पहले बताया गया था। यहाँ पे देखिए क्या है, और चोर ख्वाह औरत हो या मर्द हो, दोनों के हाथ काट दो, और ये उनकी कमाई का बदला है, कसबा अजर, उनके अमाल की वजह से, और अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सजा है। अल्लाह की कुदरत सब पर गालिब है और वो दाना और बीना है। फिर जो जुल्म करने के बाद तौबा करे और अपनी इस्लाह कर ले तो अल्लाह की नजर इनायत फिर इस पर माइल होगी। अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह जमीन और आसमानों की सल्तनत का मालिक है, जिसे चाहे सजा दे और जिसे चाहे माफ कर दे, वो हर चीज का इख्तियार रखता है। एक दिमाग में जो है ना फितना डालने वाले फितना होता है, अरे चोरी करे तो इतना बड़ी सजा क्या, हाथ ही काट डालना। आगे जाकर इंशाल्लाह इसका आवाज पेश करूंगी, लेकिन एक जुमला यहाँ पर लिख लीजिए कि इस्लाम की जो कानून की जो रूल्स हैं वो क्या बोलेंगे मुजरिम के साथ नहीं है। When we say that अरे बेचारे को इतनी सजा क्या, बोले तो आपकी सिंपैथी किसके साथ जारी, जुर्म के साथ जारी, मजरूम के साथ जारी। वेर एज इस्लाम कमजोरी और जो जो क्या बोलेंगे विक्टिम जो रहता है, जिसके साथ वो यानी जिसके साथ वो वारदात पेश आई है या जिसके ऊपर ज्यादती की है गई है, उसके साथ जो है ना इस्लाम सिंपैथी दिखाता है, बिकॉज वो जो इंसान की चोरी की गई थी उसका खसारे के बदले में जो है ना, और इंसाफ कायम करने के लिए जो है ना यानी इस्लामिक जो लॉज है वो जमीन पर जो है ना अदल कायम करने के लिए, एक का हाथ कटा 1000 2000 1 लाख लोगों को सबक मिलता है। अरे इतना बड़ा लॉस है, खत्म पूरे माशरे में। ओके वेर एज खाली 4 दिन की सजा दे, पकड़े गया तो पकड़े गया, नहीं पकड़े गया तो नहीं पकड़े गया, बोले तो फिर क्राइम्स बढ़ते जाते हैं। एयरपोर्ट पे भी सामान रखो गायब होना शुरू हो जाता है। वेर एज नमाज के टाइम पे दुकान खुले रखो, कुछ भी चोरी नहीं हो रही। दिस इज द डिफरेंस। सुभान अल्लाह। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बायस रंज ना हो वो लोग जो कुफ्र की राह में बड़ी तेज गर्मियां दिखाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम होता था जब लोग जो है ना कुफ्र किया करते थे। तो मुफस्सिरीन इसमें समझाते हैं कि गम और गुस्से में फर्क है। आप गुस्सा नहीं होते थे, आपको तकलीफ होती थी क्योंकि आपको उम्मत से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। एक दाई के किरदार में गुस्सा नहीं गम होना चाहिए, तकलीफ महसूस करें। काश में उनको भी आग से, एक गोरा चिट्टा अगर कोई नॉन मुस्लिम बच्चा जा रहा, उसके लिए तकलीफ महसूस करें कि ये इतना अच्छा बच्चा आग में जा रहा, हम उससे बचाने की कोशिश करें, हम उससे दावत देने की कोशिश करें कि मेरी वजह से जो ना फला आग से बचे। दिस इज द पेन जो एक दाई को होना चाहिए। आगे देखते हैं
خواہ وہ ان میں سے ہو جو منہ سے کہتے ہوں جو ہم ایمان لائے مگر دل میں ان کے ایمان نہ لائے، اور یا ان میں سے ہو جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ لے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے ہیں سن گن لیتے پھرتے ہیں کتاب اللہ کے الفاظ کو اپنے صحیح محل متین ہونے کے باوجود اصل معنی پھیر لیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، تمہیں اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہے اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سزا ہے۔ کتنی بری سزا ہے، دیکھیں اللہ پاک کرنے والا، اللہ قدوس ہے، اللہ سب کچھ پاک کرنے والا ہے، اللہ رحمان ہے۔ اگر وہ اس نے پاک کرنا چاہ رہا، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت کی سزا، کون سے جرم ہے، ہمارا دل بے چین ہو جانا، اللہ یہ کون سے جرموں کی بات ہو رہی ہے، یہ کون سے کریمنل لاز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ پر کان لگاتے ہیں اور جو ہے نا دوسروں کی خبریں سن لیکن کرتے ہیں، اور کتاب اللہ کے الفاظ کو صحیح متن سے بدل کر دوسرے الفاظ میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر کیا بولتے معلوم ہے، یہ آئیڈیا آ رہی، یہ میرے لیمیٹیشنز ہیں، اتنے احکامات ہیں تو میں فالو کر لوں گی، آؤٹ آف دس بولے تو یہ ذرا میرے واسطے مشکل ہے۔ وی ڈو پک اینڈ چوز، ان چاروں کے گناہ کو گن کر اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے نا فتنے میں ڈالا ہوا ہے، یہ اپنے لمیٹڈ سوچ کی وجہ سے اپنا کلوز باکس کے اندر کرائٹیریا میں، اسلام جب ہم فرسٹ پہ پڑھے طریقے فیل لائک پیراشوٹ، اسلام کے جو بھی احکام ہے میں اپنے اندر سنبھالنے کے لیے اور جو ہے نا اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اڑنے والی بننا، تو وہ براڈ پیراشوٹ والی فیلنگ مومن کی ہونا چاہیے، ویرس نہیں میں اپنی پریویس لائف کو نہیں چینج ہونا، ہاں ثواب کے لیے میں سمجھوں گی، میں پڑھوں گی، بٹ جو بھی احکام میری لائف سے ذرا بدل کو آ رہے ہیں، چاہے وہ آئی بروز بنانے کی شکل میں ہو، چاہے بے پردگی کی شکل میں ہو، چاہے نو یہ میرے لیے نہیں ہے، اگر ٹک 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 کر لیتے بیٹھے ملے تو اس طریقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فتنے سے بچا لے، شیطان ہماری سوچوں پر حاوی ہے، ہم کچھ بھی ایسا ناممکن نہیں ہے، اللہ کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ہم اپنی پرسنل لائف میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، اگر ہم سچی چاہیں تو ہم ان تمام چیزوں کو کر سکتے ہیں۔ تو اتنے بڑے گناہ یہاں پر بتایا، اللہ تعالیٰ کو پاک نہیں کرے گا، دنیا میں بھی رسوائی ہے، ہم کر دیں گے، کو معلوم ہے بہت سارے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ برا تم کتنا بھی خوش کرنے جاؤ، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے نا لوگاں کیا بولتے ہیں معلوم ہے، ان للہ بولنے والے ہیں، کتنا بھی آپ خوش کرو جو ہے نا انہوں صرف اور صرف رسوائی دکھاوا کے، کتنا بھی بڑا ہمارے فنکشنز رہتے، کتنے بھی بڑے ہمارے جو ہے نا فٹنگ والے ڈریس پہن لو، اسلامی کھلیا نہیں کر لو، اور کتنا بھی آپ ان کو خوش کرنے کے لو، آخر پیچھے جا کر انہوں تمہارا مذاق ہی چھڑانے والے، تو دنیا کی رسوائی ہی ملنے والی ہے۔ اللہ ہمیں شعور کے ناخن دے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنے، جو اللہ ان کے دلوں میں بھی محبت ہمارے لیے ڈال دے گا، اور آخرت میں سزا ہے۔ دنیا میں لوگوں کو خوش کر کو بڑے خوش ہو رہے ہیں، ہاں فلاں بڑے تعریفاں کرے، ہمارے فنکشن میں سے جا کو ہمارے جیسا کھانا، ہمارے جیسا کام بھی نہیں تھا کرتے، بڑی خوشی ہو رہی، لیکن وہ جو اسراف ہوا، وہ جو تکلیف ہوئی، وہ جو بے پردگی ہوئی، وہ جو آپ معاشرے میں غلط ٹرینڈ ڈالے، یاد رکھیے کہ دنیا میں تو وہ رسوائی ہے ہی ہے، اور آخرت میں سزا کے بھی مستحق ہیں۔ ہمیں حدود اللہ میں، چاہے پرسنل لا ہو یا پھر ہمارے سوسائٹی میں ہو، یا پھر ہمیں کسی بھی احکام میں، عبادتوں میں ہو یا احکامات میں ہو یا معاملات میں، اللہ کا ڈر کے ساتھ، اللہ کے لیمیٹس کے ساتھ زندگی گزارنے والے بننا ہے۔ یہی ہمارے دور قرآن کا، یہی ہمارے قرآن بار بار پڑھنے کا، مطالعے کرنے کا مقصد ہوتا ہے۔ ہم روٹ میں نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو کانٹیکسٹ کہاں پہ نازل ہوا نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اتنا حاصل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا ورتھ ہوگا۔ اگر ہم صرف سن رہے ہیں ثواب کے واسطے، ایک بار ختم ہو جان دے، ایک بار ہماری لسٹ میں ریوارڈ آ جان دے بولے، تو ہم صحیح مقصد سے حاصل نہیں کر رہے۔ ہیئر از دا ٹائم کہ ہم اپنے چینج ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کا مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو، ورنہ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر فیصلہ کرو تو ٹھیک فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین۔ اب اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو قرآن میں، بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ یحب کہا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کہا ہے نا لا یحب کہا ہے، تو میں اور آپ انڈر لائن کریں، اس کے لیے بھی ایک پریزنٹیشن ریڈی ہے۔ اللہ یحب کس کو پسند کرتا ہے قرآن کے حساب سے، اور اللہ جس کو نہیں پسند کرتا۔
وہ انشاءاللہ ہم الگ سے بات رکھیں گے. لیکن یہاں پر ہمیں کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اور جو واقعہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس زمانے کے اہل کتاب, چاہے وہ کرسچنس ہو, یہودی ہو, نان مسلمس ہو, پورے لوگ جا کر جو ہے نا یہ کراتے تھے, کیا بولیں گے, فیصلہ کراتے تھے. آپ بہت بڑے انصاف کرنے والے ہیں لوگ. لیکن آج ہم بھی اپنی کوشش کرنا کہ ہم ایسی عدالت قائم کرنے والے بن جائیں. ہمارے پاس لوگ کو بولنا ہاں فلاں فرینڈ کے پاس چلو, شی از مسلم بٹ شی ول گیوز کریکٹ اسٹیٹمنٹ. ویسا ہمارا ایک کیریکٹر بن جائے کہ ہم انصاف پر قائم کرنے والے بنے. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں کہ جب کہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے, اور پھر اسے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں آیت 44, ہم نے تورات نازل کی ہے جس میں ہدایت اور روشنی تھی. اب آپ نوٹس کریے سورہ مائدہ میں یہ تورات کے اور انجیل کے جو کریکٹ کانٹیکسٹ, آتھرائزڈ جو باتیں, جو صحیح باتیں تھے, وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے نا کوٹ کیے ہیں. یعنی ایک طریقے سے ہم تورات کی چیزیں پڑھ رہے ہیں, ایک طریقے سے ہم انجیل کے جو باتیں ہدایتیں نازل کیے گئے تھے وہ اللہ تعالیٰ ہم کو تورات کا کچھ حصہ اور انجیل کا کچھ حصہ ہمیں پڑھوا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کیا نازل ہوا تھا تورات میں, ایک ہمارے کو یہ رہتا کیا تھا ان کا آخر والے, تو اس میں کہ کریکٹ جو چیزیں تھے جو ان کو بتائے گئے تھے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہاں پر خلاصہ کریں. ہم نے تورات نازل کی تھی ہم جس میں ہدایت اور روشنی تھی, کیونکہ ہر زمانے کی کتاب اللہ کی طرف ہوتی ہے. اور ابھی آیت جو پڑھے ہیں روزی بجی, اس میں بھی آتا ہم نے ہدایت اور روشنی ہے نا, ظلم سے نکال کر, اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف. تو اس زمانے کی مسلمان بنی اسرائیل اس زمانے کے مسلمان ہیں, اس زمانے کے قرآن کیا ہے, قرآن یا کتاب اللہ کیا ہے, تورات ہے. تو obviously اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے. سارے نبی جو مسلم تھے ان کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے, اور اسی طرح ربانی یعنی احبار بھی اسی پر فیصلہ کا مدار رکھتے تھے, کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور ان پر گواہ تھے. اس پر پس اے گروہ یہود, تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو, اور میری آیات کو ذرا سے معاوضے لے کر نہ بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں گے وہی فاسق ہیں, وہی کافر ہیں. ٹھیک ہے, آیت نمبر 44 میں دیکھیے, جو لوگ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں گے وہی کافر ہیں. اب متواتر تورات کا ذکر آئے گا, اس کے بعد انجیل کا ذکر آئے گا, اس کے بعد قرآن. 3 آسمانی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے, اور تینوں میں بھی یہی آپ نوٹس کریں گے کہ یہ جو کتاب ہے یہ چوما چاٹی کے واسطے نہیں بنائی گئی تھی. یہ جو کتاب ہے وہ شادی میں یا ہمیں تحفے میں اچھا گولڈن غلاف میں لپٹنے کے واسطے نہیں دی گئی تھی. یہ پڑھ کر پھونکنے کے لیے, وظیفے کے لیے, مرتے جب روح نکلنے کے واسطے نہیں بتائی گئی تھی. یہ کس لیے بنائی گئی تھی, یہ پڑھ کر اس پر اس کے مطابق زمین میں فیصلہ کیا جائے, اس لیے بنائی گئی تھی. اور یہ فیصلہ نہیں کرنے والے کو میں اور آپ نے برے, ان لوگوں تورات کے مطابق فیصلہ نہیں کرے, دیٹس وائی اللہ ان کو کیا ورڈ بلا دیا ہے, اولئک هم الکافرون, دے آر آؤٹ آف دا باؤنڈری آف اسلام, دے آر کافرون, بیکاز اس زمانے کے لوگ اس چیز کو اپنی زندگیوں میں اس زمانے کی کتاب یعنی تورات کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے تھے. دیٹس وائی اللہ تعالی نے ایک سینٹینس پاس کیا, اولئک هم الکافرون, یہ ان کے لیے تھا. اب آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. تورات میں ہم نے یہودیوں پر حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان, یہ قصاص کا کرمنل لا ہم پڑھ رہے ہیں, آج لا پڑھ رہے ہیں ہم قرآن میں سے. کیا دیکھے, جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے ناک, دانت کے بدلے دانت, اور تمام زخموں کے برابر زخم کا بدلہ. اگر کہیں زخم میں خون نکل رہا ہے, ایک زخم میں ہڈی ٹوٹی, ایک زخم میں, تو اتنے کا بدلہ اتنی باریکی سے وہاں پر بتایا گیا تھا. پھر جو قصاص کا صدقہ لے یعنی بلڈ منی دے, یہ ہم سورہ بقرہ میں ہمارے کو بھی بتایا گیا ہے. اب یہ تورات کی باتیں بتائی جا رہی ہیں, یاد رکھیے, کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے, اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہیں. دیکھیے, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. سیکنڈ ٹائم, ایک بار کیا بولے کافر, ایک بار کیا بولے ظالم. Who is telling this? The creator, جو آیتیں بھیجنے والے ہیں, جو زمین تعبیر کرنے والے ہیں, جس کی حکومت ہونی چاہیے, کس کی زمین ہے, انہوں یہ سینٹینس پاس کر دے رہے.
تو میں اور آپ ان کو نہیں ڈیفینس کر سکتے. ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم عیسیٰ یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. توریت میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والا تھا, اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی ہے. اب بھی کیا پڑھے, توریت میں کیا تھی, وہاں پر بھی رہنمائی. وہاں پر دیکھیے ہدم و نورا تھا, یہاں پر کیا ہے, ہدم و نورا, سیم ورڈ استعمال ہوا ہے. اور وہاں پر ان لوگوں کو کیا انسٹرکشن دیا گیا تھا توریت پڑھنے والوں کو, دے ہیو ٹو فالو دا کمانڈمنٹس, وہ رولس اینڈ ریگولیشنز اینڈ لاز اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے, اپنے پرسنل زندگی میں اور جو ہے نا اپنے معاشرے میں. ان لوگوں نے نہیں کیا, 2 سینٹنس ہو گئے, دے آر کافر اینڈ دے آر ظالم, کیونکہ اللہ کے قانون کو نہیں لاگو کرنے والے. اب سیکنڈ پرسن کا آمد ہوتا ہے, کتنے صدیوں کے بعد آئے تھے, جسٹ فار جنرل انفارمیشن, اراؤنڈ اگر آپ ہسٹری پڑھیں اسلام کی تو 300 ایئرس کے بعد, 1300 توریت نازل ہونے کے 1300 ایئرس کے بعد جو ہے نا انجیل نازل کی گئی تھی. there was like ابھی ہمارے 1400 سال میں نا کی تقریباً اتنا سال ہوا تھا سمجھو, تو اتنے سال کے بعد میں انجیل ایک نیو بک آئی تھی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے, he did not rejected the teachings of Torah but accept کرے تھے, but few changes جو انجیل میں نئی شریعت کے طور پر نازل کی گئے تھے, کیونکہ the previously book جو تھی توریت اس میں ان لوگوں نے اپنا کاما قلم بندی, اپنے دماغ, اپنا سب چیز ایڈ کر دیے تھے, بٹ few remnants وہاں پر کریکٹ موجود تھے. دیٹس وائی عیسیٰ علیہ السلام بھی اس بک کی تصدیق کرتے تھے, پہلے آنے والے پروفٹس کی بھی تصدیق کرتے تھے, ساتھ میں ان کو ایک ریوائزڈ نیو بک دی گئی تھی, نیو کتاب, اللہ کی کتاب تھی, دیٹ از انجیل, جس کا ذکر یہاں پہ بتا وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ, یعنی ہم نے ان کو انجیل سے دیا گیا تھا جو رہنمائی کرتی تھی اور روشنی. اور جو وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی. یعنی تورات میں کچھ چیزیں موجود تھے بٹ میجر چیزیں چینجز آ گئے تھے. خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل قانون کے مطابق فیصلہ کرے. What was the concept اللہ سبحانہ تعالیٰ wanted from that انجیل? He wanted کہ یہ ہمارے حکم کے مطابق قانون کے مطابق فیصلہ کریں. قانون انجیل میں دیا گیا تھا, قانون توریت میں دیا گیا تھا. They were supposed to follow the law. پھر انجیل آیا, انجیل کا بھی لا فالو کرنے کے لیے گیا تھا, بٹ اللہ عالم کیا ان کے ساتھ رویہ ہے جو اللہ نے ان پر نازل کیا, اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی فاسق ہیں. They were کافرون, they were ظالمون, and now they are called as فاسقون. لوگاں بدلے, کتاب اللہ وہی ہے, پروفٹس کا پیغام وہی ہے, بٹ دا کیریکٹر جو ان کے ساتھ ریسپانس بھی مل رہا اس کے بنا پر ان لوگوں کو کیٹیگرائز کیا جا رہا. دے آر کافرون اور دے آر ظالمون اینڈ دے آر فاسقون. اس چیز کو یاد رکھیے. آگے دیکھیے, اب ہماری باری آئی. 2 لوگوں کو پڑھ لیے, بڑے ہی دھڑلے سے, دل نہیں کانپ رہا تھا, لیکن اپنے بارے میں بات آ رہی, تھوڑا سا دل تھام کر دیکھیے اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی. کون سی؟ قرآن, جو حق لے کر آئی ہے. کوئی بھی بات قرآن میں ہے تو حق ہے, بنا سوچے سمجھے, بنا دماغ لگائے, بنا ایک سیکنڈ, بالکل حق ہے, بیکاز اللہ حق. سبحان اللہ. کتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے. انجیل آئی تھی, عیسیٰ علیہ السلام اس کے پہلے کی تصدیق کرتے تھے, بٹ جو تحریف ہوا تھا وی ڈو ناٹ سپورٹ. سیم وے کتاب قرآن نازل ہوئی ہے اور یہ بھی پریویس کتاب جو ہے نا کی تصدیق کرتی ہے, بٹ وی آر ناٹ سپوز ٹو فالو دیٹ کمانڈمنٹس, بٹ وی ایکسپٹ کہ ہاں وہ بھی کتاب اللہ کی طرف سے اس کی محافظ اور نگہدان ہے. لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو. کرنا کیا ہے؟ کتنے گندے لوگ تھے, فاسق بن گئے, کافرون بن گئے, اور کیا بنے تھے؟ فاسق بنے, کافر بنے اور ظالم بنے. ان لوگوں جو ہے نا کتاب کے فیصلہ میں ہم بہت اچھے ہیں, ہم قرآن کا حق ادا کرتے ہیں. تو قرآن کا حق یاد رکھیے, یہاں پر واضح طور پر آ گیا. خدا کا کیا ہے؟ خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملہ میں فیصلہ کرو. اپنی زندگی کے اندر ایٹ لیسٹ جو حکم بتائے گئے ہیں ایٹ لیسٹ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. بہت بڑی چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ اسٹیٹ لیول پہ یہ بات کریں, اللہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات کریں کہ اللہ کے زمین کے مطابق مجھے اور آپ کو, کیونکہ اسلام اللہ کا دین ہے. ادر آل ریلیجنز جو بتائے گئے ہیں وہ اس میں بہت ساری چینجز آئے ہیں اور وہ سیلف میڈ بھی ہیں. بہت سارے ایسے دین ہیں جو انسان کی دماغ کی وجہ سے جو ہے نا تحریف ہو چکے ہیں, لیکن پیور دین جو کتاب میں ہے وہ خدا کا قانون ہے اور اللہ کا حق بنتا ہے کہ اپنی زمین پہ اسی کا حق چلے. تو میں اور آپ دیکھ لیں کہ کہاں کہاں میں اللہ کے قانون کے مطابق
انٹرنیشنل جان دے, نیشنل لیول پہ جان دے, اسٹیٹ لیول پہ جان دے, کمیونٹی لیول پہ جان دے, یا پھر محلے کے لیول پہ جان دے. میرا خاندان, میں, میری پرسنل لائف, ایٹ لیسٹ اس میں اللہ کے معاملات کے مطابق شادی بیاہ ہو گئے, جینے مرنے کے طریقے ہو گئے, اوڑھنے کے طریقے ہو گئے, کھانے پینے کے طریقے ہو گئے, بات کرنے کے طریقے, ایٹ لیسٹ یہ میں کر پا رہی ہوں. اللہ کا مطالبہ تو بہت بڑا ہے, اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, لیکن ہم لوور ورژن میں بھی ایٹ لیسٹ فٹ ہو رہے نہیں ہو رہے, اپنے آپ کو دیکھ لیں. اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر اس کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. خواہشات کی پیروی انسان کو حق کے خلاف. میرا ایک ہی بیٹا ہے, نہیں میری ایک ہی بیٹی, میں کرتا ہوں سو کے واسطے پوری زندگی محنت, اس کے واسطے نہ ایک تو عید آ رہی, اس کے واسطے تو خواہشات. یہ ہم ایسے خوشی اور غم کے موقع پر پھسل جاتے ہیں. نارملی ہم بہت اچھے رہتے ہیں, نمازاں پڑھ لیتے ہیں, اونیاں بھلے کو رہتے ہیں, اور اچھے نارمل روٹین میں نارمل رہتے ہیں. کچھ تو خوشی آنے پورے ہارمونل چینجز, کچھ تو غم آنے پورا ڈاؤن ٹو. یہ جو فلکچویشنز ہیں یہاں پر ہمارے پتا چلتا ہے, کیونکہ یہاں پر ہماری خواہش نفس جو ہے نا ابھرنے لگتی. وہاں پر اگر ہم کیلا مارنے پہ کامیاب ہوئے, وہاں پر اللہ کے حدود کے ہیمر کرنے لگے, تو سمجھ جانا ہمارے اندر ریئل میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, دیکھیے اللہ تعالیٰ کا مقصد جو نازل کرنے کا ہے, لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو, اور جب حق تمہارے پاس آیا اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. خواہشات کو زیرو کر دینا. ہم نے تم میں سے, مطلب اسلام جو ہے نا خواہشات کو دباتا نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیے کہ اسلام ڈسپلین کر رہا ہے. اسلام یہ نہیں بول رہا کہ تم رہبانیت کی زندگی گزارو, اپنے نفس کو دباؤ. اسلام یہ نہیں بول رہا کہ تم بھوک کے رہو اور سال بھر بھوک کے رہو, نہیں, تم ڈسپلین کرو, حلال کو کھاؤ, حرام کو چھوڑو, پردے کا خیال رکھو, سنت طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرو, ڈسپلین کر رہا. بیکاز اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پیس قائم کرنا چاہتے ہیں, اس دنیا میں پیسفل معاشرہ چاہتے ہیں, کوئی قتل کرنے والا نہ ہو, کوئی چوری کرنے والا نہ ہو. اس طریقے سے ایک معاملہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایک بیوٹیفل معاشرہ, ایک بیوٹیفل ورلڈ, ایک پیسفل جو ہے نا امن اور امان والے دنیا چاہتے ہیں. بیکاز ہی از دا کریٹر, ہی نوز ویری ویل کہ کیسے جو ہے نا دنیا میں امن قائم کر دیا جاتا ہے. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ مقرر کی ہے. اگرچہ تمہارے خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا کر کھڑا کر دیتا, لیکن اس نے یہ اس لیے نہیں کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہے. اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کر لیجیے. ولا یہاں دیکھیں لیبلوکم فی ما آتاکم, اس چیز کو دونوں کو ہائی لائٹ کر لیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزمانا چاہتا ہے. ان احکامات کو دینے کے بعد میں اب میری آزمائش الگ, آپ کی آزمائش الگ, میری استطاعت الگ, آپ کی استطاعت الگ. یعنی کہ میرے پاس جتنی مالی حیثیت ہے, میرے جتنے بچے ہوں گے, میری زندگی کے جتنے سورسز ہوں گے, اس کے مطابق ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ میرا ٹیسٹ لے گا. آپ کی جتنی ضرورتیں ہیں, آپ کی جتنی استطاعت ہے, آپ کی جتنی سمجھ ہے, آپ کی جتنی قابلیت ہے, اس کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا. اب یہ نہیں کہ میری بڑی استطاعت ہے, میں اپنے آپ کو کور کر لے کر, نہیں, میں نہیں کر سکتی, میں نہیں کر سکتی. بٹ اللہ نوز کہ آپ ڈیزائننگ کے معاملے میں بڑے گھروں کو دیکھو, ایسا نقشہ گار, ایسا ڈیکوریشن, دین کے معاملے میں جو ہے نا ہمارے کو قابلیت زیرو ہو جا رہی. اللہ نہیں دیکھ رہا ہماری یہ منافقت کو. ہمارے پکوان دیکھو ایک سے ایک سپر ڈوپر, جب دین کے معاملے میں کام کرنے کے بارے نو آئی ڈونٹ نو, ایکچولی مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. یوٹیوب سے سیکھو, نہیں پکے, آپ یہ کام نہیں کر سکتے. پلیز اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا اگر ہم سیکھ جائیں تو انشاءاللہ ہم بہت حد تک اپنے زندگیوں میں دین قائم کرنا سیکھ لیں گے, اور اللہ کے پاس جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ نفس کے ہماری جتنی استطاعت ہے اس کے خلاف پوچھے گا بھی نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ جتنی ہماری صلاحیت ہے, ہم جتنے کریٹو ہو جاتے ہیں فنکشنز کے ٹائم پہ, ہم کتنے کریٹیوز ہوتے ہیں اپنی پرسنل لائف میں, اتنی کریٹیوٹی اگر ہم دین حق کو پہچاننے میں لگا دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے ہم بچ جائیں گے. اللہ سب کچھ دیکھ رہا, سب کچھ دیکھنے والا ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں ریس لگا دو. یس آئی کین ڈو دس, آئی ول ٹرائی دس, آئی ول ڈیووٹ مائی لائف, کہ میں اللہ کا دین اپنی زندگی میں اور لوگوں کو حق کی طرف بلانے والے. فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں قائم کرنے والے, نماز میں, ہر چیز میں, خیر میں, مجھے اور آپ کو اس چیز میں دوڑ میں لگ جانا چاہیے. لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے کی کوشش کرو. عید میں سب سے اچھا ڈریس اینٹک پیس میری, اینٹک ڈش میری, میں کس کو بھی نہیں بولی دلہن کا ڈریس دکھا ہی نہیں. اس میں جو ہم سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, کاش میری اور آپ کی نیکیوں میں ہی زیادہ لوگوں کو بلانا ہوں, میں ہی زیادہ لوگوں کو اس میں شرکت کرا سکتی ہوں, میں زیادہ لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچا سکتا ہوں, میں زیادہ لوگوں کو قرآن جو ہے نا اس طریقے کے حق کو پہچانے میں ہماری ہو جاتی نا, آج ہم کو زمین پہ بھاگے پھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اور اتنا خوف زدہ ہونے کی شاید ضرورت
نہ پڑتے، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہے، ہماری سانس باقی ہے اور اللہ کی رحمت جاری ہے، فتبا اللہ رفسی رحمہ، کاش ہم رجوع کرنے والے بن جائیں۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے جو اس سے تم اختلاف کرتے رہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر ہی انحراف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر اس میں یہ منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پرداشت میں ان کو مبتلا مصیبت کر رکھا ہے۔ اب ان لوگوں کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بھی یہ حکم ہے کہ ہم کو حق کا فیصلہ کرنا ہے اور حق کی گواہی دینا ہے اور خواہشات کی پیروی نہیں کرنا۔ لوگ ہم کو کرٹیسائز کریں گے، لوگ ہمارے کو بولیں گے ملا نہیں بن گئی، لوگ ہم کو بولیں گے بہت سمپل ہو رہا، لوگ ہم کو بولیں گے ڈنڈی مار رہے، اوکے لیو دیم آل، یہ ہمارے کو کیئر نہیں کرنا ہے، بیکاز وی سرینڈر اوور سیلف ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر یہ جو ڈرانے والی بات ہے اس کو یاد رکھیے کہ اللہ گناہوں کی پیدائش میں ان کو مصیبت میں مبتلا کرے گا، اور وہ وہی اور کرنے کا ارادہ ہی کر لیا، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں اکثر فاسق ہیں۔ جو فاسق رہتے ہیں، جو اب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولیں گے ان لوگوں کی جو مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کی چکی میں وہ گائے کو جو ہے نا تیل نکالنے کے واسطے ایک منڈی کے اطراف میں بھر کو چھوڑتے ہیں، دیکھیے ایسا پھرتے رہتا بیچارے کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، گول 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 پھرتے رہتا۔ وہ پہلے زمانے میں تھا، لیکن اب کیسا ہے، ڈفرینٹ ہے، لیکن وہ جو ویسا جو ہے نا ان لوگ اطراف سے پھرتے رہتے ہیں، ان لوگ سمجھتے ہیں۔ اور آزمائش مصیبت میں آنا بول کر ضروری نہیں ہے، ہر وہ نعمت جو مجھے اللہ کا خوف دور کر دے، ہر وہ نعمت جو مجھے قرآن سے دور کر دے، وہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری کسی گناہ کے مبتلا میں ہوں، گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ لعنت، جو دنیا کی جو حقیر چیز اللہ کی نظر میں وہ ایسا پھینک دیتا، اللہ اس میں کھیلے دے بیٹھو، اور وہ دین کی طرف آنے کا یہ اللہ کی پھٹکار بھی ہو سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ ہمارے سے بہت خوش ہے، بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ کبھی کبھی ہم اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں جو ہے نا مصیبت خیر کے ذریعے سے یعنی نعمتوں کے ذریعے سے دیتا ہے، کبھی ہاتھ تنگ کر کے دیتا ہے، کبھی مصیبتوں کو بیماریوں کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، مال کی تنگی میں عطا کرتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ تقویٰ اختیار کریں، آگے آیت میں دکھیں گے کہ تقویٰ جو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین میں بہت ساری نعمتیں جو ہے نا ہمیں دیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں، اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو پھر کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کچھ ٹرمینالوجی سے دیکھیے، میں کلیکٹ کری تھی یہ ورڈ کے تعلق سے۔ حکیم، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ حکیم ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، تمام چیزوں کی حکمت ہے، Allah's laws، بیکاز لاز مطلب LAWS لاز نا، اردو میں اس کا صحیح ورڈ ہوگا قانون۔ تو اللہ کا قانون اللہ کی حکمت کے مطابق، بیکاز اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ تمام، تو اللہ از حکیم، اللہ کا حکم ہونا چاہیے، اللہ ہی حکم ہے جو حکم قادر کرنے والا ہے، کیونکہ اس کے پاس حکمت ہے اور اسی کی حکومت ہونی چاہیے۔ حکیم، حکم، حکم، حکمت، حکومت، اس میں کوئی بھی کانفلکٹ نہیں ہے۔ یہ پورے ورڈز میں اگر آپ سلیکٹ کریں تو یہی چیز اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ از دا رولر، اللہ کے آرڈر ہونا چاہیے، اللہ از دا جج، اللہ از دا ڈیسیژن میکر، اللہ از دا موسٹ وائز، اینڈ رولز اسی کے مطابق اسی کی حکومت ہونی چاہیے، اس میں ہماری کوئی عقل اور سمجھ نہیں لگا سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، آیت نمبر 51، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کا اپنا رفیق بنا لیتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں سے ہو جائے گی، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ اب دوستی کے آداب بتائے گئے ہیں کہ اس زمانے میں تو وہ لوگ کانا پوسی کر لیتے تھے، ڈھو بدل کو آتے تھے اور لے کو جا کو پورے سوراخاں جنگوں میں ہمارے خلاف یوز کرتے تھے، اس زمانے کے حساب سے بھی ہے۔ اور اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ایک رہتا ہے کہ ہم کو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہم ان کے ساتھ دوستی ایک ہائی ہیلو والی، کیونکہ ہم کو ان کا دعوت بھی دینا ہے، ہم کو ان کے ساتھ ہمدردی بھی ہے، تو ہم ان کے ساتھ ڈیلنگ بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی بھی کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ الاؤڈ ہے۔ لیکن جو ولایت رہیں گے، جو ولی جو رہتا ہے ایک دل کے قریب والا رہتا ہے، وہ والی دوستی جو ہے نا ہمارے کو ان کے ساتھ اجازت نہیں ہے۔ ہمارا بیسٹ دوست اللہ کا سب سے بیسٹ بندہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے پر بھی ہمارا ایک PPT ریڈی ہے، اللہ ہمارے وقت میں چیزوں میں برکت دے تو ہم دوست کے پر بھی ایک بہت پیارا PPT پریزنٹ کریں گے۔
تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں پھرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن پتہ بخشے گا تو اپنی طرف سے کوئی اپنی بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے بیٹھے ہوئے نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان سے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار ناکام اور نامراد ہو گئے۔ یہ فاسق کا، یہ منافق کا رزلٹ ہے۔ اس زمانے میں کون سے تھوڑے لوگ تھے، اسلام سے ہی ہے یا کفر سے ہی ہے، یہودی، ان کا کچھ بھی ایمان نہیں ہے، اوپر سے کلمہ گو تھے کیونکہ ان کو اسلامک ریاست میں رہنا تھا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا پیس اینڈ یہ ریلیشن شپ اچھا رکھنا تھا، تو اوپر سے منہ سے بولتے ہیں ہم کلمہ گو، اندر دل میں کیا ہے، ڈاواں ڈول۔ کبھی پورا کیریکٹر جو ہے نا حاشیہ 48 میں 84 میں سمجھایا گیا ہے، پورا ان کے کیریکٹر ٹو سمرائز، یہ ڈاواں ڈول والی شخصیت ہے۔ ان کے پاس گیا تو ان کی بات، ان کے پاس اچھے دن نماز پڑھے تو یہ ہو لیا، نماز کے باہر گئے، شاپنگ گئے، پارکنگ گئے، آؤٹ آف کنٹری گئے تو ایک نیا رویہ، کیونکہ ہمارے کو ان کے ساتھ بھی تو رکھنا ہے نا، پنگا نہیں لینا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ عطا فرمائے، ایسا پکا رنگ دے کے ہم کہیں بھی جائیں تو اللہ کا ہی رنگ اختیار کرنے والے بنے۔ اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا جج بھی کر سکتے ہیں، کہ اپنے آپ کو محاسبہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں ہر رنگ میں اللہ کا رنگ، ہر محفل میں اللہ کا ہی جو ہے نا رنگ اختیار کرنے والی بنوں گی۔ فار ایگزامپل، اگر جو ہنری کلنٹن ہو گئی یا پھر کوئی بھی ایک مشہور اداکارہ لے لیں یا مشہور شخصیت آف دی ورلڈ لے لیں، اگر انہوں حجاب کرنے لگے تو ایک فیشن بن جاتا، پورے لوگ حجاب پڑھنے لگتے ہیں، وہ ایک ٹرینڈ بن جاتا، کیا بولے تو حجاب ہی حجاب حجاب۔ جب ہم حجاب پڑھنا شروع کریں تو کیا ہمارے کو اتنا اجر ملے گا جو ہم اللہ کے قانون کو فالو کرنے کے حوالے سے ملتے ہیں؟ چاہے وہ آئی بروز کا ٹرینڈ، اب ٹھیک آئی بروز کا ٹرینڈ آ رہا، اب نہیں کٹانے والے بڑے خوش ہیں، کیوں بولے تو ہم، لیکن وہ زمانے میں جب تھین تھا تو جب ہم کٹا کو خوش ہونے والے تو اللہ کے خاطر چیزوں کو چھوڑنے والے اور اللہ کے واسطے چیزوں کو اڑنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے، کیونکہ منافق کا عمل پورے ضائع ہیں، کتنے بھی عمل ہم منافقت طرف کو کریں گے تو وہ ضائع ہونا، کیونکہ اور آخرت میں وہ نامراد ہوں۔ جب سب سے زیادہ ہمیں خوشی کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ نجات کی ضرورت ہے، جب ہم کو نیگیٹو رزلٹ آ رہا تو پھر ہم بہت خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے بننے سے بچائے۔ آیت نمبر 53 میں چلتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم سب سنیے غور سے، اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے۔ اللہ بول رہے ہیں نہیں ایکسپٹ کرنا ہے، اللہ کے قانون کو نہیں ماننا ہے، آئی ڈونٹ ایکسپٹ کائنڈ آف فیلنگ آ رہی ہے، تو اللہ کیا بول رہا ہے، غور سے سنیے۔ اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کی محبت، جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ تم نہیں اٹھو گے تو نہیں اٹھو دنیا والوں، اللہ ایسا سمیٹ کر ایسے کنکری پتھر ہٹاتے نہیں کہ ہم ایسا کلین سلیٹ کرتے نہیں، اللہ ایسے قوم کو، ایسے سوتی ہوئی قوم کو جو اللہ کے لیے کھڑے ہونا نہیں جانتے، اپنی زندگیوں میں اللہ کے لیے تبدیلی نہیں جانا چاہتے، ایسے کنکر پتھر دھول مٹی کے جیسا اللہ سے ہٹا کر ایک نئی قوم ہماری جگہ پر رکھنے پر اللہ بالکل قادر ہے، جیسے پریویس کرا ابھی بھی اللہ تعالیٰ کرنے پر قادر ہے۔ کہیں سے جو نان مسلم بن کر آئیں گے وہ ہمارے سے زیادہ اللہ کو چاہنے والے ہوں گے۔ اللہ برا ٹو سائڈ محبت، ایک سائڈ نہیں، ٹو سائڈ، سبحان اللہ، انہوں اللہ کو چاہنے والے، اللہ ان کو چاہنے والا۔ اللہ ہم کو اس سے بنا دے اور ہمیں ضائع ہونے سے بچائے۔ جو مومنوں پر نرم ہوں گے، کیا کوالٹیز اللہ کو درکار ہے، جو مومنوں سے، اپنی مومن بہنوں سے، اپنی قوم سے محبت کرنا، ان کے لیے نرم گوشہ محسوس کرنا، یہ کوالٹیز ہے گڈ مومن کی، جو اللہ چاہتا ہے، جسے اللہ محبت کرے گا، وہ کوالٹیز ہے۔ نرمی، دل کی نرمی، کسی کو کچھ تکلیف ہو رہی، کسی کا کچھ خبر آ رہی، فوراً اپنے لیے محسوس کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں، وہ نرمی جو ہے نا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نرم دل بہت بڑی نعمت ہے، جس کا دل سخت ہوا وہ بہت بڑے خیر سے جو ہے نا دور ہو گیا۔ کفار پر سخت ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد، نرمی لے کو بیٹھنے والے نہیں ہیں لیکن جدوجہد کرنے والے، کیونکہ ہم کو لوگوں کو بھی آگ سے بچانا ہے، اور کسی ملامت کرنے والی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ کیا بولتے رہتے ہیں، کیا پھرتے رہتے ہیں، کیا اڑلے کو بیٹھتے ہیں، کیا یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، سو بورنگ، اوکے وی ڈونٹ کیئر۔ ملامت کرنے والے سے ہم نہیں ڈرتے، کیونکہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ یہ جو بے نیازی ہے لوگوں سے، وی ڈونٹ کیئر، ان کے کمنٹس کا بولے تو یہ اللہ کی فضل ہے۔ اللہ کے لیے ڈیووٹ ہونا، اللہ کا اختیار کرنا، یہ اللہ کا فضل ہے۔
سبحان اللہ، کسب نہیں ہے، فضل ہے جو اللہ کی مرضی سے نصیب ہوتا ہے. تو اسی لیے بولتے ہیں کہ جس کو ہدایت ملی وہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے ہدایت نصیب کرتا ہے. اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہم سے فضل عطا کرے، اور اللہ ہمیں اپنے کام کے لیے حق قائم کرنے والا بنائے اپنی زندگیوں میں، اور اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی ہم آگ سے بچانے والے بن جائیں. اور وسیع اور ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. دعا ضرور کریے اپنے لیے بھی، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی، اپنے خاندان والوں کے لیے جو ہم سے دور ہیں، جو ہم سب ابھی تک نہیں جڑے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک اسی کام پہ لگائے رکھے، اور ہمیں عاجزی سے بچائے، ہمیں تکبر سے بچائے، کیونکہ جس لمحے اس کام میں عاجزی اور تکبر آ گیا اسی لمحے اللہ پھونک کر اڑا دے گا. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے تکبر کے. اللہ فرشتوں سے بھی یہ کام نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی یہ کام کروا سکتا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ اپنے کام کے لیے ہمیں سلیکٹ کر. being a volunteer, being die towards اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی بہت بڑی مرضی ہے، اور جس نعمت کا ہم ادا نہیں کرتے شکر، وہ نعمت ہاتھ سے چھین جاتی ہے. اسپیشلی جو ٹیم کام لگی ہوئی ہے، جہاں بھی جو بھی مرحلے میں کام کرے، ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی رہنمائی ہے. اور جو اس سے فضل سے محروم ہے وہ لوگ اور بھی ایک لمحہ ایک سٹیپ کی دعا کرنا ہے کہ اللہ مجھے کھینچ کر گھسیٹ کر میرے پال پکڑ کر مجھے اس راہ پہ لگا دے تاکہ میں تیرے سامنے سرخرو ہو سکوں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور رسول ہے اور اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں. کیسے دوست رہنا؟ گڈ فرینڈ کوالٹیز، لیٹ اس سی. اس کی نماز بہت اچھی رہنا، اس کے پاس ایمان بہت اچھا رہنا. ایمان بولے تو خالی کلمے والا نہیں، وہ بات کرے تو ایمان کی لذت آئے، جسے دیکھوں تو خدا یاد آئے، ہے نا. جو نماز قائم کرتے ہو، جو زکوٰۃ دیتے ہو اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہو. whenever اللہ کا سینٹینس سنائی دے نو دس واز رانگ، فوراً سرنڈر، جھک گئے ہم اللہ کے سامنے. اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بناتے ہیں، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہونے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جماعت میں شمار کرے. کتنا لکی، سب کا ایک ایک گروپ رہتا، سب کا ایک. ہم اللہ کے گروپ میں شامل ہوں گے، دا کریٹر، دا سسٹینر. ہم کبھی بھی کیا کرتے ہیں، کبھی بھی بچوں کی ٹیم بناتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، بیسٹ پلیئر کون ہے؟ پپا ہے. ہاں چلو بچے پورے پپا کے پاس جاتے ہیں، کیوں؟ وننگ کانفیڈنٹ ہے، بال ان کے پاس ہی چاہتا ہے، انہوں کھیلتے ہیں، ہم کو اندازہ رہتا ہے بچے. ایٹ لیسٹ ہم اتنے تو بن جائیں، اتنی عقل تو ہم ان بچوں کی طرح حاصل کریں کہ اللہ کی جماعت بننے والوں کے لیے ہی کامیابی، بیکاز ہی از دا موسٹ پاورفل اینڈ موسٹ، کیا بولیں گے، غالب کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش روا اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہاری دین کا مذاق اڑایا، تفریح کا سامان سمجھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ورڈ استعمال کر رہے ہیں. لٹرلی اگر اس پہ پونڈر کریں، کچھ لوگ دین کو مذاق سمجھتے ہیں، کر لیے نہیں کر لیے، پک اینڈ چوائس. نہیں ہے، دین چوائس کا نام نہیں ہے، دین کمپلسری ہے. تفریح کا سامان نہیں ہے. دل برا کر لیے، دل برا نہیں کرے. تفریح کھیل تماشا نہیں ہے. انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق بناتے ہیں. تھرڈ کوالٹی، اللہ سے ڈرو اگر مومن ہو. جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے شعار کا مذاق اڑانے والے کوالٹیز ڈسکس کیے گئے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں. اس وجہ سے یہ وہ عقل نہیں رکھتے. ان سے کہو کہ اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہوئے ہو اس کے سوا کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی اور ہم سے پہلے بھی نازل کی گئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہو. پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے. ڈر لگ رہا ہے سن کے آگے کس کا نام آنے والے، کیا کوالٹیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچائیں، کیونکہ دیکھیے کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے یہاں فاسقوں کے انجام، فاسق کے بھی انجام سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کیا کوالٹیز ہوں گی، جن پر خدا کی لعنت کی، جن پر ان کا غضب ٹوٹا، جن پر بندر اور سور بنائے گئے، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، جنہوں نے طاغوت کی، اپنے نفس پرستی کی، جرم آ گیا، اور ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور سوئے سبیل سے بہت زیادہ ہٹ کے راستے سے بھٹک ہونے والے بچ گئے. یہ جو ہے نا ان لوگوں کے اس زمانے کے یہودیوں بنی اسرائیل جو اس طریقے سے کرے تھے، ان کے عذاب اور ان کے رزلٹ بتائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اللہ آج بھی اس پر قادر ہے. جو وائرس کی شکل میں آئے یا بندر کی شکل میں آئے یا دکھنے کی شکل میں آئے، یہ اللہ کے حکم نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی کا بھی ایک
یہ ہو سکتا ہے ہمیں توبہ کرنا ہے، غفلت میں نہیں رہنا ہے، گھروں میں بیٹھ کر جو ہے نا مست مگن میں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اپنے اس میں دنیا میں مست، اپنے کو کھانا مل رہا، ایسی زندگی گزارے. عذاب کے وقت میں بھی، اللہ کے آزمائش کے وقت میں یہ توبہ کا مقام. رو رو کے گڑ گڑا کر ایک آنسو اگر بہاتا ہے تو انشاءاللہ پوری چیزوں سے ہم نجات پا سکتے ہیں. وہ ایک عاجزی، وہ ایک انکساری، وہ ایک توبہ اور وہ رجوع اللہ تعالیٰ عطا کرے کہ ہم اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دلا دے، ہم تیرے دین کو قائم کرنے والے بنیں گے. حتی الامکان ہماری جتنی قوت ہے، ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے معاشرے میں ہم اللہ تعالیٰ کا دین قائم کرنے والے بنے. ہم اس میں ڈنڈی مارنے والا نہ بنے، دو رنگی چال چلنے والا نہ بنے. اللہ اس عذاب کو ہم سے ختم کر دے اور ہماری التجاؤں کو اور ان مناجات کو اپنے دربار میں قبول اور شرف قبول عطا فرمائے، امن اور امان نصیب کر دے. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، دو رنگی لوگوں کا پھر سے ڈسکشن آ رہا ہے، یعنی منافقین کا.